الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. دبئی سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں دبئی سے عجمان جاتا ہوں، 6 بجے مغرب کی اذان ہوتی ہے، میں 7 بجے وہاں پہنچتا ہوں، پھر پہنچ کر نماز پڑھتا ہوں، راستے میں نماز پڑھنے کی کوئی صورت نہیں بنتی، عشاء کی اذان 7:30 بجے ہوتی ہے، کیا میری نماز ادا ہوگی یا قضا؟ دیکھیے گا، مغرب کی نماز کو اتنا مؤخر کر دینا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ چمکنے لگ جائے تو اس کو فقہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے. اتنا مغرب کی نماز کو نہیں مؤخر کرنا چاہیے. تو یہ آپ نے جو کہا ہے کہ 6 بجے اذان ہوتی ہے، 7 بجے آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک گھنٹہ ہے، یہ بہت لمبا وقت ہے، اور اس اتنے وقت میں ستارے چمکنے لگ جاتے ہیں، ستارے نکل آتے ہیں، تو اس لیے اتنی نماز کو مؤخر کرنا یہ تو درست نہیں ہے. اور خاص کر روزانہ آپ کرتے ہیں اس طرح، تو یا تو آپ راستے میں کوئی جو ہے اس کا انتظام کر لیا کریں نماز پڑھنے کا، یا پھر ایسا کیا کریں کہ ذرا لیٹ نکلے، یعنی مغرب پڑھ کر لیٹ نکل کر پھر اس کے بعد جو ہے نکلے مغرب پڑھنے کے بعد وہاں پر عشاء کی نماز پڑھ وہاں پہ جا کے پڑھ لے. تو لہٰذا روزانہ اس طرح کرنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. باقی چونکہ اذان جو ہے نا وہ 7:30 ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہو چکا ہوتا، تو پڑھیں گے ہوگی تو ادا، قضا نہیں ہوگی، لیکن اتنی مؤخر کرنا یہ درست نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، ایک آدمی نے 10 سال پہلے کسی کو 2000 درہم دیے تھے، تقریباً اس وقت 50,000 روپے پاکستانی بنتے تھے، آج وہ کس حساب سے قرض ادا کرے؟ جزاکم اللہ. 2000 درہم اس نے دیے تھے، واپسی پر 2000 درہم دے دے. سب سے بہتر صورت تو یہی ہے کہ اس کو 2000 درہم واپس کر دے، یا یہ ہے کہ آج کل جو 2000 درہم کی قیمت بنتی ہے وہ واپس کر دے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ 2000 درہم اس کو دیے تھے، 2000 درہم ہی دے دے اگر دے سکتا ہے. اگر وہ درہم اس کے پاس نہ ہوتے، آج کل جو 2000 درہم کی قیمت بنتی ہے وہ اس کے حوالے کر دے. ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، ایک صاحب نے 2 باتوں پر قسم کھائی کہ میں یہ نہیں کروں گا، مگر پھر وہ اپنی قسم پر قائم نہیں رہ سکا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیا یہ دونوں باتوں کی قسم کا کفارہ ایک ہی ہوگا یا الگ الگ؟ اگر تو ایک بات پر کئی بار بندہ قسم کھا لے، ایک کام پر، فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، کئی بار اس نے قسم کھائی، ایک بار قسم کھائی وہ کیا نہیں تھا، دوبارہ قسم کھانے کے بعد وہ کام کیا نہیں تھا، تیسری بار قسم کھائی، تو اس کے بارے میں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ صرف ایک کفارہ اس پر جو ہے نا وہ واجب ہوگا. البتہ اگر کوئی مختلف کاموں پر جو ہے نا مختلف قسمیں اٹھائے تو صورت میں ہر قسم کے بارے میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا اگر وہ خالص ہو جائے. تو لہٰذا یہ جو صورت پوچھی گئی ہے کہ 2 الگ الگ کاموں پر 2 قسمیں اٹھائی تھی، اگر وہ خالص ہو جائے تو اس کو 2 کفارے ادا کرنے پڑیں گے. لاہور سے مولانا کمران بشیر صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے کبوتر، طوطے اور مرغے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، بلی ان کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے، کیا اس بلی کو مارنا جائز ہے؟ کیونکہ بلی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ویسے عام حالات میں تو بلی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن ایسی صورت میں جو آپ نے بتائی ہے کہ وہ طوطوں کو، کبوتروں کو کھا رہی ہے، ان کو مار رہی ہے، ان کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو ایسی صورت میں بلی کو مارنا بھی جائز ہے. یا تو کوئی اور متبادل انتظام کیا جائے
کہ جس سے وہ محفوظ ہو سکیں بلی سے، لیکن کوئی ایسا انتظام نہیں ہو سکتا اور بلی جو ہے مسلسل ان کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو ایسی صورت میں بلی کو مارنا یہ جائز ہے، مار سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔